ابتداءً رات کو اٹھ کر سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ روزے رکھنے والے کو غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائے۔ اگر سو گیا تو اب بیدار ہو کر کھانا پینا ممنوع تھا، مگر اللہ عز و جل نے اپنے پیارے بندوں پر احسان عظیم فرماتے ہوئے سحری کی اجازت مرحمت فرما دی، اور اس کا سبب یوں ہوا جیسا کہ خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ محزنی شخص تھے۔ ایک دن بحالت روزہ اپنی زمین میں دن بھر کام کر کے شام کو گھر آئے، اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کھانا طلب کیا۔ وہ پکانے میں مصروف ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ کھانا تیار کر کے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جگایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں غروب آفتاب کے بعد سو جانے والے کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کھائے پیے بغیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئے، تو ان کے حق میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈوری سیاہی کے ڈوری سے، تو پھٹ کر پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت مقدسہ میں رات کو سیاہ ڈور سے اور صبح صادق کو سفید ڈور سے تشبیہ دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے۔ معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں کھانا پینا مباح یعنی جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ معلوم ہوا کہ روزہ کا اذان فجر سے کوئی تعلق نہیں، یعنی فجر کی اذان کے دوران کھانے پینے کا کوئی جواز ہی نہیں، اذان ہو یا نہ ہو، آپ تک آواز پہنچے یا نہ پہنچے، صبح صادق ہوتے ہی آپ کو کھانا پینا بالکل ہی بند کرنا ہوگا۔ سحری سنت ہے، اس کے 9 حروف کی نسبت سے سحری کے متعلق 9 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سحری کھایا کرو کہ سحری برکت ہے، سحری میں برکت ہے۔ اس میں چند ایک مدنی پھول سنیں گے۔ نمبر 1 کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب العظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ جب کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ